علیکم جی تیمور خان، بہت بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. ہم آف کورس آپ سے جو ہے 14 اگست کے احتجاج کے متعلق اور پی ٹی آئی کے معاملات بھی ڈسکس کریں گے، پر میں چاہوں گا کہ میں نے ابتدائیے میں یہ بہت انٹرنیشنل اور خطے کے اندر بہت بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں، پیوٹن اور ٹرمپ کی تو ہے، مگر پاکستان اور یو ایس کے جو ٹرمپ تواتر کے ساتھ امریکہ کے اوپر جو بھارت کے خلاف جو ان کی طرف سے اشارے آ رہے ہیں، تو وہاں بڑی تشویش بڑھ رہی ہے، خاص طور پہ ٹیرفز کے حوالے سے، اور بھی اس کے علاوہ جو آپ باخبر ہیں. کیسے دیکھتے ہیں یہ ایکویشن پاکستان ورسز یو ایس، جسے ٹرانزیکشنل کہتے تھے، یہ چینج ہو رہی ہے، کیا ہے، کیسے؟ دیکھیں، جو ریلیشن شپ 2 دن میں چینج ہو سکتی ہے، اور وہ چینجز جو ہے وہ ہمارے نیشنل کانسٹرکٹ میں تو خوش آئند لگ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ 2 دن میں ایک طرف سے دوسری طرف چینج ہو سکتی ہے، وہ 2 دن میں دوبارہ بھی چینج ہو سکتی ہے. جو ہماری بدقسمتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ ٹیکٹیکلی خوش ہو کے جو ہے وہ بعد میں پھر ہمیں ہمیشہ اس کے بجائے فرینڈز ناٹ ماسٹرز جیسی کتابیں لکھنی پڑی، اور اس کا حل ایک ہی ہے، اور وہ حل میں بار بار کہتا رہا ہوں اور آپ کے ساتھ انٹرویوز میں بھی کہتا رہا ہوں کہ جب تک ہم اپنا سیاسی اور اقتصادی نظام مضبوط نہیں بناتے تو ہم بیسکلی فرینڈز ناٹ ماسٹرز کی سرچ میں ہی رہیں گے، لیکن ہمیں ماسٹرز ناٹ فرینڈز ملیں گے. آپ بیسیکلی یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اس کی نیچر ٹرانزیکشنل ہے، یہ اسٹریٹیجک اس کو نہیں کہا جا سکتا، اور ہمیں ڈیٹیلز کا انتظار کرنا پڑے گا کہ پاک یو ایس جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں معدنیات اور آئل کے حوالے سے، اس کی تفصیلات کیا ہیں. جب آپ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب آپ کمزور وکٹ پہ جو ہے وہ کوئی بھی نیگوسیشن انٹر کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ دینا پڑتا ہے جو آپ کو دینا نہیں چاہیے، اور اس کا ثبوت شاید یہی ہے کہ جو بھی امریکہ کو آفر ہوا ہے وہ آج تک پبلک آئی میں یا پارلیمنٹ میں آیا نہیں ہے. جی میں چاہوں گا کہ آف کورس پالیٹکس پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا باجوڑ میں جو ہے، کیونکہ آپ اس پہ ظاہر ہے گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ابھی بتایا گیا ہے کہ آپریشن وہاں پہ جاری ہے، 3 دن کا ڈے ٹائم پہ کرفیو ہوتا ہے، اور اس آپریشن کا نام سر بکف جو ہے لیا گیا ہے، اور وہاں پہ بڑے لارج سکیل پہ ان 2 علاقوں میں جہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہ اس کا یہ دو تحصیلوں میں نقل مقامی ہو رہی ہے، اور کیونکہ پہلے جو جرگہ کروائے گئے اور ان کے لیے تھا کہ وہ جو سرکش اور وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں وہ وہاں چلے جائیں، وہ ناکام ہو گیا. تو آپ اس سے زیادہ خبر ہیں، ذرا بتائیے گا کیسے کیا صورتحال ہے. دیکھیں، میں خیبر پختونخوا حکومت کی ترجمانی تو نہیں کر سکتا، لیکن جو ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے، اور کچھ سوالات کہیں یا کچھ پوائنٹس کہیں میرے خیال میں وہ اٹھانا جو ہے وہ ضروری ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آخر کیوں جو ہے وہ یہاں پہ ملیٹنٹ ایلیمنٹس بار بار آ جاتے ہیں. اگر ہماری سیکیورٹی بہتر ہو رہی ہے تو ان آپریشنز کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے، پہلی بات یہ، اور اس کو آپ پچھلے حکومت پہ نہیں ڈال سکتے. 3 سال تو اس وفاقی سیٹ اپ کے ہو گئے، اگر 2022 سے آپ شروع ہو جائیں. دوسرا سوال عامر یہ بنتا ہے کہ جو پبلک ایٹ لارج ہے، جب وہ خود ہی اتنی اینٹی ملیٹنٹ ہے تو ان کو اتنا خدشہ کیوں ہوتا ہے آپریشن سے؟ کیوں وہ جو ہے وہ حکومت کی بات کو، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے؟ کیا آپ اور میں یہ نہیں جانتے، یہ جو پچھلے سال میں اور 2 میں ہوا ہے، کہ ہماری اسٹیٹ کی بات جو ہے وہ کسی بھی سٹیزن کے لیے ٹرسٹ کرنا آسان نہیں. ابھی تو ہم سب نے دیکھ لیا، جب انفورس ڈس اپیرنسز اسلام آباد میں بھی ہوتی ہیں، جب عدالتی نظام جو ہے وہ بالکل لیٹ جاتا ہے،
کہ اسٹیٹ کو ٹرسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جب آپ پاکستان کی پیریفری میں رہتے ہیں تو پھر جو ان لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں نا، ان کو تو وہ ویزیبلٹی بھی نہیں ملتی جو ہمیں ملتی ہے. بہرحال ابھی جو یہ چیلنج ہے، یاد رکھیں کہ ڈپینڈنگ آن کہ یہ ہوتا کیسے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہمیں ہوتا. سرکار کی طرف سے یہی بتایا گیا ہے کہ جی اس کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں. بے گھر خاندانوں کے لیے 449 اسکول جو ہیں سرکاری اسکول اور 113 نجی اسکول رہائش کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور انتظامات کیے گئے ہیں. اس میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آف کورس جو ہے سیکورٹی فورسز اور وفاق ہوتی ہے، مگر سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ صوبائی حکومت کی بھی ہوتی ہے، اور تیسری دفعہ یہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی. تو یہ جو یہ فتنہ جو بڑھتا رہا، اس میں کس حد تک وہ ان کا بھی قصور ہے؟ عامر دیکھیں، جب ہماری حکومت وفاق میں اور صوبے میں رہی تو 3 سال میں نہ کسی آپریشن کی ضرورت پڑی، نہ کوئی ایشو رہا. اور فار ایگزامپل میں پرسنلی ساؤتھ وزیرستان سے لے کے باجوڑ میں ان سارے ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں تقریباً بغیر کسی سیکیورٹی کے، اتنی دور کی بات نہیں ہے، 2020-21 میں جو ہے وہ پھرا. کیونکہ جب میں ہیلتھ منسٹر تھا تو یہ ہیلتھ فیسلٹیز وغیرہ دیکھنے کے لیے I wanted to see all of these places myself. Right. تو دیکھیں جو انتظامات ابھی ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اپنے جو بے گھر ہو رہے ہیں، وہ رسپانسبلٹی صوبائی حکومت کی ہے. لیکن جو آپ نے کشمکش اس آپریشن پہ دیکھی صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان، اور ابھی صرف صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان نہیں، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو باقی پارٹیز ہیں وہ بھی ابھی ایک لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کر رہی ہیں. اور پھر آپ نے آج یہ بھی دیکھا کہ ایک باجوڑ کے نوجوان ریپرزینٹیٹیو ہیں جو سپوزٹلی وفاقی کابینہ کا حصہ، جن کے بھائی شہید ہوئے تھے، ان کا نام مبارک زید صاحب میرے خیال میں، ہاں جی رائٹ. تو آج ان کا اپنے ہوم ڈسٹرکٹ کے بارے میں بولتے ہوئے جو میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے، ان کی سپیچ جو ہے وہ سینسر ہو گئی نیشنل اسمبلی آف پاکستان. تو اس سے تو مجھے ایک ہی مقصد جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ یہ کیونکہ قبول خان اس وقت آن گوئنگ آپریشن ہے، ہم بھی اس لیے محتاط ہیں، اس کی آپریشنل ڈیٹیلز شیئر نہیں کر رہے. مگر مجھے جو آپ کی بات سے سمجھ آئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو امن چاہیے. سوات میں بھی اس طرح کا وہ امن کے مارچز ہوتی رہیں، وزیرستان میں بھی، اور حال ہی میں باجوڑ کے اندر بھی لوگوں کو آپریشن تو چاہیے بلکہ کہ ان کے خلاف کیا جائے. مسئلہ ہوتا ہے انتظامات کرنے کا کہ لوگوں کو مشکلات نہ ہوں. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ عامر میں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے، جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی آپ کرتے ہیں اس سے یہ ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ بڑھتا ہے. جب آپ کوئی جو ہے وہ اپنے کیبنٹ ممبر کو بولنے نہیں دیتے تو اس سے یہ ٹرسٹ کے ڈیفیسٹ کا جو بڑھنا ہے اسی کا تاثر ملتا. اگر آپ ان آپریشنز کو صحیح طریقے سے پلان، کوآرڈینیٹ اور اس کا کنسنسس نہیں بناتے تو وہ ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ کم کرنا جو ہے وہ اور بھی مشکل ہوتا. میں صرف وہ چیز جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہوں. آپ اور میں تو جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ماضی میں جو ہے ان چیزوں پہ فری سپیچ نہ کرا کے، کرٹیسزم نہ سن کے، جو پاکستان کی پیریفری میں لوگ رہتے ہیں ان کی دوریاں ہم نے صرف وہ ڈسٹنسز ہم نے صرف زیادہ بڑھائیں، کم نہیں کی.